دین کی طرف سے کہ ہماری نسل وہ دین اور اس کے احیاء کے لیے کردار ادا نہ کر سکے، مشکوک ہو جائے، اور جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چیز عمل سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو حملہ ہماری نسل پر کیا گیا وہ دین میں شک پیدا کرنے کا تھا کہ اس کے اعمال اس انداز سے پیش کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں نیکی اور خیر کا جو دین کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، ذاتی رائے اور خواہشات اور مرضیات کو دین بنا دیا جائے۔ آج ہم نے یہی وتیرہ اختیار کیا ہے۔ قربانی اس اعتبار سے اس پر بھی کاری ضرب لگائی گئی اور ہمارے اندر سے ایسے مفکرین پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے قربانی کے اس عمل کو وہ ایک عبث اور بیکار عمل قرار دیا۔ اتنا زیادہ گوشت ایک دن میں کون استعمال کر سکتا ہے؟ اتنے زیادہ چمڑوں سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کی جگہ ہم پیسے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ غریب انسانوں کو زیادہ مل جائے گا، کسی بچی کا جہیز بن جائے گا، کسی غریب کا گھر بن جائے گا، اس کے کچن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح کی خوشنما تقریریں کر کر قربانی کے عمل سے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ سال بھر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ کسی غریب کا چولہا نہ جلائیں، کسی کے گھر میں اس کے چھت کو گھر کے بنانے کے لیے پیسے خرچ نہ کریں، کسی بچی کا جہیز دینے میں پیسے خرچ نہ کریں۔ کیا تمام کاموں کے لیے صرف قربانی کے پیسے ہی ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی رقم عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خرچ ہوتی ہے، صرف اس رقم کو کسی اور مصرف میں استعمال کر لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، آپ ہر روز خرچ کریں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں، اس کو چمڑے کی ضرورت نہیں، ہڈیوں کی ضرورت نہیں، اسے خون کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے بجٹ میں یہ پیسے نہیں رکھنے، بجٹ تو آپ بناتے ہیں۔ اس کا نظم و انتظام، کائنات میں جتنی چیزیں ضروری ہیں ان سے زیادہ اس نے وسائل معیشت رکھی ہیں کہ کہیں سے لے کر نظام نہ چلانا پڑے، جیسے ہمارے ملک میں ہے
کہ 1948 میں پہلا آنے والا بجٹ اور اس کے بعد سے لے کر 2022 تک آنے والے اس بجٹ میں ہم نے دنیا کی دوسری قوموں کی طرف دیکھا کہ وہ ہمیں کچھ دے دیں. ہمارا ہر وزیر اعظم بننے کے بعد کشکول اٹھاتا ہے اور دنیا کے ملکوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہے. مذاق بنا دیا. ہر آدمی گھر چلاتا ہے، تو کیا وہ قرضوں کی بنیاد پہ گھر چلاتا ہے یا جتنی ضرورت اس کی ہے، وسائل جتنے موجود ہیں، خرچہ اس کے مطابق کر کے اپنے گھر کو ترتیب دیتا ہے؟ کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور ان پیسوں میں نے یہ مہینہ گزارنا ہے، وہ شیڈول ہی ایسا بنائے گا. اب یہ نہیں کہ پیسے ہیں ہی نہیں اور گھر میں 4 ملازم رکھ لیے، سارا دن پڑے سوئے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے باہر ہی نہیں نکلے. تو اب آپ کب تک قرضے لیں گے؟ اور جس سے قرضہ لیں گے کیا وہ آپ سے اپنی مرضی کے امور اور چیزیں وہ ترتیب نہیں دلوائے گا کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے پھر اسی سے لے کے کھانا ہے؟ تو ایک عام انسان بھی، چاہے وہ ریڑھی چلا رہا ہو، وہ دہی بیچ رہا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس وسائل معیشت کتنے ہیں، ان پیسوں میں اپنے گھر کو کیسے چلاؤں گا اور کچھ پس انداز کر کے رکھوں کہ اچانک آنے والی پریشانی میں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے. تو یہ ہمارے حکمران، ان کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. انہوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑا کر آپس میں الجھا دیا اور ہمارے نام پر قرضہ لے کر عیاشی کرتے ہیں. پیٹرول فری ہے، بجلی فری ہے، گیس فری ہے، آنے جانے کے اخراجات کی تمام تر ذمہ داری ہم پر ہے، قوم برداشت کر رہی ہے. تو میرے دوستو، نہ زراعت کو ترقی دی، نہ صنعت کو ترقی دی، اور یہ قربانی کا عمل، یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کتنا بڑا کاروبار کھڑا کر دیتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ الحرام میں جانے والے ہر حاجی نے دم شکر وہاں ادا کرنا ہے، تو لاکھوں جانور وہاں پر چاہیے. ان جانوروں کو پالنے کے لیے ٹیموں کی